سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں نہ تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں اور نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ بس اللہ پاک چاہے تو انہیں عذاب دے یا چاہے تو معاف فرما دے، بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے بہترین عمل ہے، افضل عمل ہے۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کا سلسلہ ہے۔ مختلف مقامات سے عاشقان رسول اس اجتماع پاک میں شریک ہوا کرتے ہیں، اور ہر ہفتے اجتماع میں ایک الگ موضوع ہوا کرتا ہے۔ ہر ہفتے ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے جس میں سیکھنے سمجھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہوتے ہیں۔ یعنی اگر یوں کہہ لیں کہ اگر ہم اس کو اپنی ویکلی کلاس تصور کر لیں کہ ہماری ایک ہفتہ وار ایسی کلاس ہے کہ جس میں ہمیں ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارنے کا موقع ملتا ہے، تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ پھر ہفتہ وار سنت و برا اجتماع خود بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ ہفتہ وار اجتماع میں جو عاشقان رسول اول تا آخر شرکت کرتے ہیں، وہ جہاں اپنی اصلاح کے مدنی پھول حاصل کرتے ہیں، وہی انہیں دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے نیک اعمال کرنے کی سعادت ملتی ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے، بڑا سہانا ہے۔ اس ٹاپک کا نام ہے سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کے مضامین۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم اس سے متعلق بہت پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ یہ وہ پیاری صورت ہے جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، اور تقریباً ہم سب کو بھی یاد ہی ہوگی۔ لیکن آج جو اس کے متعلق تفصیلات ہم سنیں گے، ڈیٹیل ہم جانیں گے، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے عاشقان رسول کے لیے یہ معلومات بالکل یونیک ہوگی، نئی ہوگی، اس لیے توجہ کے ساتھ مکمل بیان سنیے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا لہٰذا فوراً حاضر نہ ہو سکا، جلدی جلدی نماز مکمل کی اور پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کس چیز نے میرے پاس آنے سے روکا؟ عرض کی آقا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ سن کر
پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اللہ پاک کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں مسجد سے باہر جانے سے پہلے تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت سکھانے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، الحمدللہ رب العالمین، یعنی پوری سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی سورت ہے، اور یہی سبع مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات مبارکہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں مختلف مقامات سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اس واقعے میں ایک بہت ایمان افروز اور عشق بھرا مدنی پھول بھی ہے۔ وہ یہ کہ اگر عین نماز کی حالت میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یاد فرمائے تو نماز جتنی پڑھ لی ہے وہیں چھوڑ کر فوراً بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا واجب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بے شک نماز بھی افضل عبادت ہے، مگر نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اس سے بھی زیادہ اہم اور افضل ہے۔ علماء فرماتے ہیں دوران نماز اگر رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرمائیں، بندہ نماز کو وہیں چھوڑ کر حاضر ہو جائے تو اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں، بلکہ وہ جتنی دیر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہے گا وہ وقت بھی نماز ہی میں شمار ہوگا۔ پھر خدمت اقدس سے فارغ ہو کر واپس آئے تو نماز وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ خدمت سرکار کا حکم عام حالات سے جدا ہے۔ دوران نماز کسی سے بات کرنا، یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دوران نماز کسی سے بات کرنا، کسی کو مخاطب کر کے اسے سلام کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ ہم جب التحیات پڑھتے ہیں تو عین حالت نماز میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کی جناب میں یعنی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا سلام پیش کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اس سلام کرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ مکمل ہوتی ہے کہ نماز میں التحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے، قرآن کی افضل ترین سورت ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ پورے کا پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور عظمت والا ہے، برکت والا ہے۔ اس حیثیت سے پورا قرآن ہی فضیلت والا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں سورت یا فلاں آیت زیادہ فضیلت والی ہے
تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اس کے دو میننگ بنتے ہیں۔ نمبر ایک، مثلا سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ نمبر دو، کہ اس سورت کے مضامین دوسری سورتوں کی نسبت زیادہ اعلیٰ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ لہب میں ابو لہب کا تذکرہ ہے، اور سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی وحدانیت کا بیان کیا گیا ہے۔ عام سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ابو لہب جو مسلمان نہیں تھا، اس کا ذکر کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سورہ لہب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن کی ایک سورت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سورہ اخلاص بھی اللہ پاک کا کلام ہے۔ اس حیثیت سے دونوں برابر ہیں، مگر مضامین کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح اپنے مضامین کے اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن کریم کی باقی تمام سورتوں سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا کوئی تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ پیارے سامع بھائیو، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی مختصر سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے، 7 آیات مبارکہ ہیں، 27 کلمے یعنی الفاظ اور 140 حروف ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ ایک قول کے مطابق سورہ فاتحہ 2 بار نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ پاک میں نازل ہوئی اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور یہ سورہ مبارکہ یعنی شیطان پر بڑی بھاری ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی تو وہ چیخیں مار کر رویا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس یعنی شیطان 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا ہے۔ ایک مرتبہ جب اس پر لعنت کی گئی، دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا، تیسری مرتبہ جب رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، حضور نے جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت بھی یہ چیخیں مار کر رویا، اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، یہ سورت نازل ہوئی، اس وقت بھی ابلیس چیخیں مار مار کر، دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑ گیا اور خوب دہاڑے مار مار کر، چیخ چیخ کر، چلا چلا کر رونے لگا۔ اے عاشقان رسول، سورہ فاتحہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن شفا ہے، قرآن کو جہاں سے پڑھیں، جب پڑھیں، پڑھ کر دم کریں، سبحان اللہ، اس میں شفا ہی شفا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کی بات کریں تو اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام سورہ شفا بھی ہے کہ سورہ مبارکہ شفا دینے والی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ کو خصوصیت کے ساتھ سورہ شفا کہا گیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ام الکتاب، قرآن مجید کی اصل ہے اور اس میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کو، بلکہ 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ 30 صحابہ اکرام علیہم رضوان سفر پر تھے، کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر ایک شخص نے آ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کچھ کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں دم کر دوں گا۔ کیا فرمایا؟ میں دم کر دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ اس شخص کے ساتھ گئے اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو دم کر دیا۔
جس کی برکت سے مریض ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے۔ اسی طرح حضرت خارجہ بن سلط رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا جان سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں سے واپسی پر میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کا کوئی شخص مجنون یعنی پاگل تھا، جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کیا تم اس کا کچھ علاج کر سکتے ہو؟ چنانچہ میں نے 3 دن صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کی برکت سے وہ پاگل شخص بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ان دونوں واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم سے علاج کرنا، قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کرنا، انہیں لکھ کر تعویذ بنانا، یہ بالکل جائز ہے۔ صحابہ اکرام بھی دم کیا کرتے تھے، بلکہ خود میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دم کرنا ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ سکھایا بھی ہے کہ حبیب آئے حبیب خدا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی محترم سراپا جود و کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر لگنے کا دم کیا کرو۔ تو کیا پتا چلا کہ قرآنی آیات اور مقدس کلمات پڑھ کر دم کرنا یہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک طریقہ تھا، صحابہ اکرام کی سنت ہے، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ بعض حدیثوں میں تعویذ پہننے سے منع کیا گیا ہے، تو اس سے وہ تعویذ مراد ہے کہ جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں جو زمانے جاہلیت میں کیے جاتے تھے، تو یہاں وہ تعویذات منع ہے، لیکن جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بنے ہیں ان میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو وہ پہنے جا سکتے ہیں، وہ پہننا جائز بھی ہے، وہ دینا بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات اور مقدس الفاظ، اللہ پاک کے مبارک ناموں اور مختلف دعاؤں کے ذریعے دم کرنا، کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر گلے میں ڈالنا، یہ بالکل جائز ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ پورے کا پورا قرآن بالخصوص سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے۔ ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، اگر اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے تو یہ ٹریٹمنٹ کروانا، یہ علاج کروانا بھی درست ہے، لیکن ہمیں روحانی علاج کی طرف بھی آنا چاہیے، ہمیں روحانی علاج بھی کرنے چاہیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے اسے بہت سارے اوراد و وظائف کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم انہیں پڑھنے کا معمول بنائیں تو بہت ساری مصیبتوں سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، جان لیوا بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے، وباؤں سے، بلاؤں سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے، لیکن بہت سارے افراد جو ہیں وہ روحانی علاج کی طرف نہیں آتے، اوراد و وظائف کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ میں جس شیخ کامل، ولی کامل، عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب سے مرید ہوں، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا شجرہ شریف دیا ہے، کام اٹک جائیں تو کیا پڑھیں، جادو سے حفاظت کے لیے کیا پڑھیں، عبادت میں دل لگے اس کے لیے کیا پڑھیں، گناہوں سے حفاظت کے لیے کیا پڑھیں، شیطان اگر مع لشکر بھی مل کر کوشش کرے کہ گناہ کروائے، وہ نہیں کروا سکے، تو ایسے پیارے پیارے وظائف اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیر صاحب نے ہمیں جو وظائف دیے ہیں، اگر ہم انہیں پڑھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ الکریم بھرپور روحانیت بھی حاصل ہوگی، اور اللہ پاک نے چاہا یعنی معرفت بھی نصیب ہوگی، اور طریقت کی راہ میں بھی اللہ نے چاہا تو کامیابی نصیب ہوگی۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے پاس پیپر پڑھنے کا، اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، میگزینیں پڑھنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس، لمبے چوڑے جن سے ہمارا دور تک کوئی واسطہ نہ ہو، ایسے میسج پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں ہے تو اوراد و وظائف کا نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کا نہیں ہے،
قرآن کی زیارت کرنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، حالانکہ پورا قرآن شفا ہے، جہاں سے پڑھیں پڑھ کر دم کر لیں انشاءاللہ شفا ملے گی، لیکن کریں کیا؟ لمبی چوڑی ڈاکٹروں کے پاس جا کر لائن میں لگنے کا ٹائم ہے، لیکن 5-10 منٹ ہی کے لیے صحیح قرآن کھول کر پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے پیارے اسلامی بھائی، کہ قرآن گھر میں ہے، شفا گھر میں موجود ہے، دوا گھر میں موجود ہے، گھر میں دوا موجود ہے، شفا موجود ہے، لیکن کھول کر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اور سب کے سامنے جا جا کر رو رہے ہیں، اور پریشانی دور نہیں ہو رہی، قرضے اتر نہیں رہے، مسائل حل نہیں ہو رہے، ناچاکیاں ختم نہیں ہو رہی، رشتہ مل نہیں رہا ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، بری نظر لگی ہوئی ہے، گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہیں، تو پیارے اسلامی بھائیوں کیسے ختم ہوں گے؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج جو کچھ بھی اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہی یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ کاش ہم نے درس قرآن نہ بھلایا ہوتا، ایک کاش کہ ہمارے گھروں میں قرآن صرف رسم کے لیے نہ رکھا جاتا۔ آج ہمارے گھر میں قرآن تو ہے، لیکن رسم و رواج پورے کرنے کے لیے رکھے ہم نے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ گھر میں شادی ہے تو جناب دلہا یا دلہن کو قرآن کے نیچے سے نکالتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے اگر برکت لینے کی نیت ہے تو، لیکن بھائی جان اس کے بعد بھی تو قرآن پڑھنا ہے نا، اس کے بعد بھی تو قرآن کی زیارت کرنی ہے، اس کے بعد بھی تو گھر میں قرآن کھلنا چاہیے، کہ جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں ہمارے پیارے پیارے پروردگار کا پیارا پیارا کلام قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ بھلے کتنا بڑا بنگلہ کیوں نہ ہو، کتنی عالیشان کوٹھی کیوں نہ ہو، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اس گھر میں رہنے والوں کے لیے گھر تنگ ہو جاتا ہے، وہاں سے برکتیں دور ہو جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور شیاطین کا ڈیرا ہو جاتا ہے۔ آج ہم غور کر لیں کہ اگر ہم بہت ساری پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو قرآن کتنی بار کھلتا ہے؟ سال میں ایک بار، وہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تب، جب رمضان آتا ہے تو قرآن یاد آتا ہے کہ رمضان آیا قرآن یاد آیا۔ لیکن کاش ایسا ہو جائے کہ ہم روزانہ اس وقت تک اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، کام کاج پر نہ جائیں جب تک اپنے رب کا پاکیزہ کلام پڑھ نہ لیں، اس کی زیارت نہ کر لیں۔ اور ایک مسلمان کو قرآن سے محبت نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ ایک مسلمان کو جس کو اللہ و رسول سے محبت ہوگی نا، اسے قرآن سے بھی محبت ہوگی۔ جتنی ٹوٹ کر ہم اپنے رب کے کلام سے محبت کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ اتنی زیادہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو بات چل رہی تھی روحانی علاج کے حوالے سے کہ ہم روحانی علاج کی طرف آئیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا مکتبۃ المدینہ سے کچھ رسائل آپ لے لیں، نام لکھنا چاہیں لکھ لیں اپنے موبائل میں، بیمار عابد، نام سے سمجھ میں آ رہا ہوگا، بیمار عابد، اس میں کیا ہے؟ اوراد و وظائف ہیں۔ مینڈک سوار بچھو، اس میں بھی بہترین وظائف ہیں، بہترین وظائف ہیں۔ اسی طرح زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے اندر بھی بہترین وظائف ہیں۔ مدنی پنج سورہ، اس کے اندر بہت سارے اوراد و وظائف ہیں۔ پھر ایک باقاعدہ پاکٹ سائز جیبی سائز رسالہ ملتا ہے، اس کا نام ہی روحانی علاج ہے، 40 روحانی علاج۔ یہ اگر آپ حاصل کر لیں، اپنی جیب میں رکھیں، کچھ وظائف اپنے لیے مقرر کر لیں کہ میں اس کو روزانہ پڑھوں گا، تو انشاءاللہ جب روزانہ وقت مقرر کر کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ میرے پیارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مخلوق کی حمد سے پہلے اللہ پاک نے خود اپنی حمد فرمائی، اس حمد کے ذریعے علاج کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی حمد ہے؟ فرمایا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص۔ پھر فرمایا فمن لم یشفہ القرآن فلا شفاہ اللہ، یعنی جسے قرآن سے بھی شفا نہ ملے اسے اللہ پاک شفا نہیں دیتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن کریم بالخصوص سورہ فاتحہ کے ذریعے
علاج کروانے سے متعلق کیسی پیاری حدیث پاک ہمیں سننے کی سعادت مل رہی ہے۔ ہمیں ذہن بنانا چاہیے کہ بخار ہو، سر میں درد ہو، جسم میں کہیں درد ہو، شوگر کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا پرابلم ہے، دل کے امراض ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہی ہو گیا، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، قرآن مجید کے ذریعے علاج کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائے گا اور اللہ نے چاہا تو شفا بھی مل جائے گی۔ الحمدللہ ایک اور بڑا پیارا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا۔ 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں دعوت اسلامی کے، جن میں سے ایک بڑا خوبصورت ڈپارٹمنٹ روحانی علاج کا ہے۔ جی ہاں، اس شعبے کا نام ہی روحانی علاج ہے۔ اس شعبے کے ذریعے الحمدللہ پورے انڈیا میں 400 سے زیادہ مقامات پر فی سبیل اللہ تعویذات دینے کے لیے بستے لگائے جاتے ہیں، سٹال لگائے جاتے ہیں۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی، ماہانہ ہزاروں ہزار عاشقان رسول کو فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، کوئی پیسے نہیں لیے جاتے، بلکہ وہ اسلامی بھائی جو بہت دور رہتے ہیں اور بستوں پر نہیں آ سکتے، اگر وہ اس شعبے والوں سے کانٹیکٹ کریں تو یہ گھر بیٹھے بائی پوسٹ بھی تعویذات اور اوراد و وظائف گھر بیٹھے بھی بھیج دیا کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ بھی ایک بڑا پیارا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، جو امت کی خیرخواہی والے کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ فیضان مدینہ میں الحمدللہ اس کا استخارہ مکتب بھی ہے۔ جی ہاں، آن لائن 16 گھنٹے استخارہ بھی کیا جاتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے، مثلا گاڑی خریدنی ہے یا کوئی اور اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ استخارہ کر لینا چاہیے، آپ استخارہ کر لیں۔ آپ کے لیے 16 گھنٹے سروس ہے، 16 گھنٹے کال کریں، مسئلہ بیان کریں، انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ کیوں در بدر بھٹکنا، ادھر ادھر کیوں جانا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اللہ کی رحمت سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے۔ مزید سنیے، حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جسے کوئی حاجت ہو وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ تو جب بھی کوئی حاجت ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں یا قرض کے معاملات ہیں، یا کسی کو پیسہ دیا تھا وہ لوٹانے کا نام نہیں لے رہا ہے، کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہے اور ایک عرصے سے اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، صدق دل سے، یقین کامل کے ساتھ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، اول آخر درود پاک پڑھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا تو سورہ فاتحہ کے وسیلے سے دعا کریں گے، اللہ نے چاہا تو کام بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر میں اس دن کسی جن یا کسی انسان کی بری نظر نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی اس نے گویا 1/3 قرآن مجید کی تلاوت کی۔ ایک حدیث پاک میں ہے سورہ فاتحہ 2/3 قرآن پاک کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بستر پر لیٹو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ لیا کر۔ جب بھی بستر پر لیٹے سونے کے لیے تو ایک مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ رہو گے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹ کر سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو جب بھی رات سونے لگے تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب بھی لیٹ کر کوئی وظائف پڑھنے ہیں، ذکر کرنا ہے،
تو اس وقت جو پیر ہے نا اس کو سمیٹ لینا چاہیے کہ بالکل سیدھا چت لیٹ کر جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جب آپ لیٹ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اپنے پیروں کو اس طرح کھڑے کر لیں، تو اس طرح بھی لیٹ کر آپ پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں۔ سبحان اللہ۔ تو اے عاشقان رسول، سورہ فاتحہ کی صرف 7 آیاتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیات ہیں۔ ہم روزانہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پوری سورہ فاتحہ پڑھنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں، اور فضیلت کیسی پیاری ہے، سبحان اللہ، کہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے اس نماز یعنی سورہ فاتحہ کو میرے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے۔ بندہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر ہے کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، اللہ پاک بندے کی مدد و نصرت فرماتا ہے۔ پھر بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس کے راستے پر؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہووں کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جس کا اس نے سوال کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ذرا غور تو فرمائیے، یہ کیسی عظیم فضیلت ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے سنتا بھی ہے اور ہر آیت پر جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ یعنی بندے کا سورہ فاتحہ پڑھتے جانا اور اللہ پاک کا جواب عنایت فرماتے جانا، یہ سورہ فاتحہ کی خاص فضیلت ہے جو اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں۔ سورہ فاتحہ وہ عظیم صورت ہے کہ اس کی صرف 7 آیات میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ بلکہ حدیث میں ہے جس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی وہ ایسے ہیں کہ جیسے اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک یعنی چاروں بڑی آسمانی کتابوں کی تلاوت کر لی۔ امام حسن بصری سے روایت ہے اللہ پاک نے 104 صحیفے، کتنے؟ 104 صحیفے نازل فرمائے۔ ان 104 صحیفوں کے مضامین 4 بڑی آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک میں بیان فرما دیے۔ پھر تورات، زبور اور انجیل کے سارے علوم قرآن کریم میں بیان فرما دیے، اور پورے قرآن مجید کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیے۔ بہرحال میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیں قرآن سیکھنے کی طرف آئیں۔ سورہ فاتحہ یاد تو ہوگی لیکن کسی قاری صاحب کو سنا بھی دیجیے تاکہ پتہ چل جائے کہ میں صحیح پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا، کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، میرا یہ واجب ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میں صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ کو اگر نہیں آتا، خدا نہ خواستہ یاد نہیں ہے، تو ٹینشن تو ہونی چاہیے کہ یار میرے رب کا قرآن مجھے نہیں آتا،
اور ایک بڑا احسان یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو خدمت قرآن پر کام کر رہی ہے، تعلیم قرآن کو عام کرنے پر کام کر رہی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کتنے شعبہ جاتے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، مدرسۃ المدینہ جز وقتی، قل وقتی، پھر بوائز کے لیے الگ، گرلز کے لیے الگ، ٹھیک ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان دیکھیں تو اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے انڈیا میں 5000 مقامات پر یہ مدرسہ بالغان چل رہے ہیں، جن میں 30,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور بہنیں فی سبیل اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی آن لائن سروسز دے رہی ہے آپ کو، گھر بیٹھے تعلیم قرآن حاصل کیجیے۔ بیان کے اختتام پر آئیے کچھ مدنی پھول بھی سماعت فرما لیجیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسالے وضو کا طریقہ سے پانی میں اسراف سے بچنے کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ کیجیے۔ فرمایا وضو میں بہت سا پانی بہانے میں کچھ خیر بھلائی نہیں، اور وہ کام شیطان کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو وضو کرتے دیکھا، فرمایا اسراف نہ کر، اسراف نہ کر۔ اگر وقف کے پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ بعض لوگ چلو لینے میں پانی ایسا ڈالتے ہیں کہ ابل جاتا ہے، حالانکہ جو گرا بیکار گیا، اس سے احتیاط چاہیے۔ آج تک جتنا بھی ناجائز اسراف کیا ہے اس سے توبہ کر کے آئندہ بچنے کی بھرپور کوشش شروع کر دیجئے۔ وضو کرتے وقت نل احتیاط سے کھولیے۔ دوران وضو ممکنہ صورت میں ایک ہاتھ نل کے دستے پر رکھیے اور ضرورت پوری ہونے پر بار بار نل بند کرتے رہیے۔ تو کاش کہ ہم سب کو یہ بھی یاد رہ جائے کہ جب وضو خانے پر بیٹھتے ہیں تو بعض ہمارے جیسے نوجوانوں کی اگر بات کی جائے تو وہ نل کھولا ہے، وضو کرنے بیٹھے ہیں تو نل چالو ہے، آستین ہے، بڑے اطمینان سے چلا رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی سناؤ کیا بات ہے، آج تو بہت دنوں بعد مسجد میں آئے ہو، عید کا چاند بن گئے ہو، وہیں مطلب کہ وہ مذاق مسخریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، اسراف یہ گناہ ہے، قیامت کے دن اس کا حساب لے لیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں جس سے، یہ جملہ یاد رکھیے گا، علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جس سے حساب لیا گیا وہ پھنس جائے گا۔ ہمارے اندر طاقت ہی نہیں کہ ہم حساب دے سکیں، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے تیرا کیا جاتا ہے۔ تو ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اگر ہو گیا تو پھنس جائیں گے۔ اس لیے اب تک جتنا ناجائز اسراف ہوا اس سے توبہ بھی کریں اور آئندہ کے لیے نیت کر لیں۔ اب وہ کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو بعض لوگ اتنا کھاتے اور اتنا گراتے ہیں۔ شادی بیاہ میں آپ دیکھ لیں تو جناب جہاں پر برتن دھلتے ہیں کبھی جا کے وزٹ کریں تو شرم آ جائے گی کہ یار یہ کس کے گھر میں کھانے آئے ہیں، اتنا کھانا گراتے ہیں، اتنا ضائع کرتے ہیں، نہ جانے کتنے غریبوں کا پیٹ بھر جائے، اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو اسراف سے بچیے اور جس کی جہاں جہاں چلتی ہے وہاں چلائیے اور پیار محبت کے ساتھ سمجھا کر اسراف سے بچائیے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔